ایک چھوٹے سے گاؤں میں حکمت نام کا مزدور رہتا تھا۔ وہ کام میں تھوڑا کمزور تھا مگر جو بھی کام ملتا کر لیتا تھا۔ اس کی بیوی روزینہ گھر سنبھالتی تھی۔ دونوں دن رات محنت کرتے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ۔ فاطمہ بہت پیاری تھی لیکن اسے ہر چیز کی ضد تھی۔ ابو مجھے یہ چاہیے، امی مجھے فراک چاہیے، شہناز کے پاس بھی ہے۔ کبھی بولتی مجھے مٹھائی کھانی ہے۔ حکمت اور روزینہ دل میں رو پڑتے۔ ان کے پاس تو پیٹ بھرنے کے بھی پورے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ روزینہ اپنی پرانی چادر بیچ آتی، کبھی کوئی اور چیز، گھڑی بیچ آتی۔ حکمت رات کو دوسرے گاؤں جا کر مزدوری کرتا، پھر بھی فاطمہ کی ضد ختم نہ ہوتی۔ ایک دن حکمت نے فاطمہ کو بولا، بیٹی ہم غریب ہیں، ہماری مجبوری ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا رستہ بتاؤں گا۔ ایک پتھر ہے جو ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ وہ پتھر دور پہاڑ پر ہے۔ اگر تم خود اسے ڈھونڈ لاؤ گی تو تمہاری ہر ضد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں تمہیں نقشہ دیتا ہوں، جاؤ، لیکن یاد رکھنا رستے میں جو بھی ملے اس کی مدد کرنا، کیونکہ وہ پتھر صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو دل سے دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں۔ فاطمہ کو لگا یہ کھیل ہے۔ اس نے ضد کی، اچھا میں خود ہی جاؤں گی، تم لوگوں سے تو کچھ ہو نہیں پاتا۔ اس نے چھوٹا سا جھولا اٹھایا اور گھر سے نکل پڑی۔ فاطمہ کو گرمی نے پریشان کر دیا، وہ رو پڑی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت ملی جو لاٹھی زمین پر مار کر چل رہی تھی اور روٹی کی تلاش میں تھی۔ فاطمہ نے پہلے تو نظر انداز کی مگر ابا کی بات یاد آئی۔ اس نے اپنے آدھی روٹی کا ٹکڑا اس بوڑھی عورت کو دیا۔ اس نے دعا دی اور کہا، بیٹی ضد کا بوجھ بھاری ہوتا ہے، شکر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، جا آگے ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ اور سچ تھوڑی دیر میں جاتے ہی ایک بڑا پیپل کا پیڑ ملا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک تیز دریا بہہ رہا تھا۔ فاطمہ دریا کے کنارے چل رہی تھی۔ وہاں ایک مزدور کے ہاتھ سے اس کی بکری چھوٹ گئی۔ پہلے تو فاطمہ نے نظر انداز کیا۔ بکری اس کے ساتھ سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ نے اس کی رسی پکڑی اور مزدور کے حوالے کر دی۔ مزدور بے بس تھا، اس لیے فاطمہ نے اس کی مدد کرنا ضروری سمجھا۔ مزدور نے دعا دی۔ فاطمہ نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ آگے جا کر ایک جنگل سے سامنا ہوا۔ جنگل میں اندھیرا تھا۔ فاطمہ رو پڑی۔ اچانک سے جانور نظر آیا، مگر خدا کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد روحانی آپ تک خود آئے گی۔ ویسے ہی فاطمہ کے ساتھ بھی ہوا۔ روحانی مدد نے جانور کا دھیان بھٹکایا اور فاطمہ کی جان بچ گئی۔ اسی طرح فاطمہ ہر منزل کو پار کرتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ پہاڑ پر ایک گفا تھی۔ اچانک ایک چمکتا ہوا پتھر، لیکن اس کے سامنے 3 دروازے تھے۔ پہلے پر لکھا ہوا تھا، خواہش یہیں پوری، دوسری پر دولت، تیسری پر سکون، صبر۔ فاطمہ پہلے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازہ کھلا تو اندھیرا تھا۔ وہاں صرف اس کی ضد کی آوازیں گونج رہی تھیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ ڈر گئی۔ دوسرے دروازے میں سونا چاندی کے ڈھیر تھے، لیکن نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی۔ تیسرے دروازے پر صرف ایک چھوٹی سی روشنی تھی۔ فاطمہ نے وہاں قدم رکھا۔ وہاں پتھر نہیں بلکہ ایک آئینہ تھا۔ آئینے میں فاطمہ نے خود کو دیکھا، لیکن آنکھوں میں نئی روشنی تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ آئینے کے نیچے لکھا تھا، سب سے بڑا پتھر تیرا دل ہے۔ جب تو دوسروں کی خواہش میں اپنی خوشی ڈھونڈے گی، ہر خواہش خود پوری ہو جائے گی۔ فاطمہ رو پڑی۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ ضد کرنے سے میرے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں گی؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب فاطمہ گھر واپس آئی تو اس کے ماں باپ حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، پتھر ملا بیٹی؟
فاطمہ مسکرائی، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بولی، ملا ابو، سب سے قیمتی پتھر یہاں تھا، میں نے ضد چھوڑ دی، شکر سیکھ لیا۔ اب جو اللہ نے دیا ہے وہ کافی ہے، اور جو نہیں دیا اس پر شکر ہے۔ اس دن کے بعد فاطمہ گاؤں میں دوسروں کی مدد کرتی، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی خوشیاں تلاش کرتی اور سکون حاصل کرتی۔ یہ کہانی صرف فاطمہ کی نہیں ہے، یہ صرف ایک سمجھانے کا آپ کو مقصد ہے۔ یہ ہر اس بچے، ہر اس دل کی کہانی ہے جو ضد میں ڈوب کر اپنی ماں باپ کا دکھ نہیں دیکھتے۔ فاطمہ نے جو سفر کیا وہ صرف پہاڑ تک کا سفر نہیں تھا، وہ اپنے دل کے اندھیرے سے روشنی تک کا سفر تھا۔ جب اس نے کسی کو کھانا کھلایا، روٹی کھلائی، تو اسے ٹھنڈا سایہ ملا۔ جب اس نے کسی مزدور کی مدد کی، اس کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی۔ جس گھر میں ماں باپ کا دل دکھایا جائے، وہاں سونے کی اینٹ بھی مٹی جیسی لگتی ہے، اور جس گھر میں ماں باپ خوش ہوں، وہاں مٹی کا گھر بھی جنت لگتا ہے۔ ضد مت کیا کرو، قدر کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ ماں باپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لا دو، یہ دنیا کی سب سے بڑی خواہش پوری کرتا ہے۔ چھوٹی سی مدد کرو کسی کی، کسی کا بوجھ ہلکا کرو، اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ جو چیز آج نہیں ملی اس میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہے، یقین کرو، شکر کرو، صبر اپناؤ۔ سب سے بڑا جادو کا پتھر تمہارے سینوں میں دھڑک رہا ہے، اس کا نام ہے صبر اور شکر۔ جب دل صبر سے بھر جاتا ہے تو چھوٹا سا گھر بھی بڑا لگتا ہے، چھوٹی سی روٹی بھی میٹھی لگتی ہے، پرانے کپڑے بھی نئے لگتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا سے ہر خواہش خود بخود پوری ہونے لگتی ہے۔ آج سے ایک وعدہ کرو کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھائیں گے، ضد چھوڑ دیں گے، شکر اپنائیں گے، اور ہر روز ایک چھوٹی سی نیکی ضرور کریں گے، انشاءاللہ۔